ماہ سفر الخیر، سفر المظفر اپنے دامن میں جہاں بہت ساری برکتیں لیے جلوہ گر ہوتا ہے، وہاں اس ماہ مبارک کو اولیاء کرام کے ساتھ اس اعتبار سے بہت ساری نسبتیں ہیں۔ جلیل القدر اولیاء کا وصال اسی ماہ منور میں ہوا ہے، اس لیے اطراف و اکناف عالم میں بالخصوص بر صغیر پاک و ہند میں اس مہینے عمومی طور پہ کرامات کا ہی بیان کیا جاتا ہے، جو کہ اولیاء کے حوالے سے ایک عنوان تو ہے، لیکن سارے عنوانات چھوڑ کر کے اس عنوان کو ہی عمومی طور پہ ہمارے ہاں بیان کرنے کا رواج ہے، جس کا نتیجہ کیا ہوا کہ قوم کی تربیت نہ ہو سکی، اور قوم نے ہر شخص کو جس نے دعوی ولایت کیا، جو مسند مشیخیت کے اوپر سج سبر کے بیٹھ گیا، اس کو ولی مان لیا۔ اور پھر چونکہ کرامات کو قبول کرنے کا ہمارے ہاں جو سلسلہ ہے، تو پھر کرامتیں بکنے لگیں، لوگوں نے کرامات گھڑنا شروع کر دیں، حتیٰ کہ خواب گھڑنے شروع کر دیے، کرامات گھڑنی شروع کر دیں۔ جو روزمرہ زندگی میں اتفاقات ہوتے ہیں، تو اگر وہ پیر صاحب سے ہوا تو اس کو کرامت کا نام دے دیا۔ پھر سنجیدہ متین لوگ مذاق اڑانے لگے، حتیٰ کہ کچھ لوگوں نے یہ گمان کیا کہ جو پرانے بزرگوں کی کرامات ہے شاید وہ بھی ایسی ہی ہوں۔ خود حضرت بدر الدین سرہندی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میرا گمان یہ تھا کہ اسی طرح خوش فہمی کی بنیاد پر گھڑی ہوئی باتیں ہیں جو منسوب کی گئی ہیں بزرگوں سے۔ کہتے ہیں وہ تو میری خوش بختی کہ مجھے شیخ احمد مجدد الفسانی کی صحبت نصیب ہو گئی، تو میرا یہ گمان ختم ہوا، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو میں اسی گمان پہ تھا۔ تو اس دور کے اندر سنجیدہ متین پڑھا لکھا طبقہ وہ بعض کا یہ چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ مزاج کے لوگوں سے اس طرح کے اتفاقات کو کرامتیں قرار دینے کی وجہ سے بعض کا دور ہو جاتے ہیں کہ شاید ایسا ہی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، جو ہمارے بزرگ تھے، اسلاف تھے، ان کی کرامات صادر ہوتی رہی ہیں ماضی میں، اور اب بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ زندگی میں کبھی کبھی ہوتا ہے، بہت تھوڑے واقعات ہوتے ہیں زندگی میں۔ کسی کی زندگی میں ایک دو کرامات کا ظہور ہوا ہے، بعض لوگوں کی زندگی کے اندر ایک کرامت بھی بظاہر نظر نہیں آئی، استقامت ہی ان کی کرامت تھی۔ سب سے بڑے ولی تو صحابہ تھے، تو آپ ان کی زندگیاں دیکھ لیں، آپ کو اس باب میں بہت کم چیزیں ملیں گی۔ کچھ اصحاب ہیں جن کی کرامات ہمارے پاس پہنچی ہیں، جس حضرت عمر کا رکے پہ دریائے نیل چلانا، مسجد نبوی میں بیٹھ کے نہاوند کی جنگ کی کمان کرنا، ایسا ہے۔ مختلف صحابہ کی کرامات پہنچی، لیکن بہت سارے ایسے صحابہ ہیں جن کی کرامات ہمارے تک نہیں پہنچی۔ تو اصل چیز استقامت علی الدین ہے، دین پر مستقیم ہونا، دین پر ثابت رہنا۔ تو کرامت کبھی صادر ہوتی ہے، کبھی نہیں بھی ہوتی۔ دوسرا، کرامت کو علامت نہیں بنایا گیا، اور نہ ہی شرط ہے یہ ولایت کی۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ہمارے بزرگ تو چھپایا کرتے تھے ماضی میں۔ بزرگوں کا ایک تصوف میں معروف قول ہے کہ الکرامات حیض الرجال، جس طرح ایام مخصوصہ میں عورت چھپاتی ہے اپنے اس عمل کو، تو جو بزرگ ہیں، مرد حضرات ہیں، رجال تصوف ہیں، وہ بھی کرامات کو چھپاتے ہیں۔ ان کی آرزو نہیں ہوتی کہ کوئی کرامت ہو۔ اگر کاروبار ہوگا تو بندہ چاہے گا چلو کوئی نہ کوئی ہو جائے تو میرا کام چمک جائے، خود گھڑ بھی لیتے ہیں، لیکن اگر کوئی مقصد ہو کسی کا تو وہ اس قبیل کے لوگ نہیں ہوتے ہیں۔ الکرامات حیض الرجال، تو وہ چھپانے والی چیزیں ہوتی ہیں، بیان کرنے والی چیزیں نہیں ہوتی۔ اور دوسرا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نبی پر واجب ہے کہ اپنی نبوت کا اعلان کرے، لیکن ولی کے لیے اظہار نہیں ہے، اس کے لیے استتار ہے، وہ چھپائے، وہ اعلان نہیں کرے گا کہ میں ولی ہوتا ہوں مجھے مان لو، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ تو چھپ کے رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ چل بلیا اوتھے چلیے جسے وس دے عقل دے انے، چل بلیا چل اوتھے چلیے جتھے وس دے